صدقہ فطر کے بارے میں آج بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فلاح کی دو صورتیں ہیں، دنیا میں مصائب اور آفات سے محفوظ رہنا اور آخرت میں دوزخ سے نجات پا کر حصول جنت۔ توفیق اطاعت کی وجہ سے دنیا میں برکت اور سعادت سے ہمکنار ہونا اور آخرت میں ہمیشہ جنت میں رہنا، یہ دو فلاح کی صورتیں ہیں جو کہ حقیقی فلاح ہے، حقیقی کامیابی ہے کسی مسلمان کی، انسان کی دنیا آخرت میں، جو کہ اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یعنی اہل ایمان کو سعادت حاصل ہو گئی، اور یہی معافی قد افلح من تزکا میں ہے، یعنی جس کو زکوٰۃ ادا کرنے اور ایمان و تقویٰ کو گناہوں سے پاک رکھنے کی توفیق مل گئی، وہ خوش نصیب ہو گیا۔ اور جس نے تزکیہ نہ کیا، یعنی زکوٰۃ نہ دی اور گناہوں سے اپنے اعمال کو پاک نہ رکھا، اس کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے۔ آیت لا یفلح المجرمون کے بھی یہی معنی ہے، یعنی گناہ گار کامیاب اور خوش نصیب نہیں ہوں گے۔ من تزکا کی تفسیری معنی میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ایمان کے ذریعے سے شرک سے پاک ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے جو صالح ہو گیا اور اس کے اعمال میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ ابو الاحوص نے اس کا معنی فرمایا ہے جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ من تزکا کا معنی بیان کیا ہے۔ قتادہ اور عطار کا قول ہے کہ آیت میں صرف صدقہ فطر مراد ہے۔ شیخ نے اسی مؤخر قول کی بنا پر آیت مذکورہ کو صدقہ فطر کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی کی تشریح میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو واحد جانا اور پنجگانہ نمازیں ادا کی، گویا ذکر اسم سے مراد ہے، توحید اور صلاۃ سے مراد ہے صلاۃ پنجگانہ، 5 نمازیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذکر اسم سے مراد ہے تکبیرات کہنا، اور صلاۃ سے مراد ہے عیدگاہ کو جا کر نماز عید پڑھنا۔ شروع میں ہم نے آیت پڑھی ہے وذکر اسم ربہ فصلی، اس کے اندر جو اسم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تکبیرات کہنا جو کہ عید الفطر کے موقع پر کہی جاتی ہیں، اور صلاۃ سے مراد ہے عیدگاہ کو جا کر نماز عید پڑھنا۔ وکیع بن جراح نے فرمایا رمضان کے لیے صدقہ فطر کی وہ حیثیت ہے جو نماز کے لیے سجدہ صحو کی ہے۔ روزہ دار کو بیہودہ گوئی سے باز رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ گویا روزہ دار کے روزے میں جو بیہودہ گفتگو، جھوٹ، چوری، چغل خوری، مشتبہ روزی اور خوبرو عورتوں کی طرف نگاہ کرنے سے جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی تلافی صدقہ فطر سے ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر مذکورہ گناہوں کا کفارہ، روزوں کا تکمیلہ اور روزوں کی خرابی کی تلافی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح گناہوں کے لیے توبہ، استغفار اور صحو کے لیے سجدہ ہے، حقیقت میں شیطان ہی نماز میں صحو ہو جانے کا سبب ہے، پس سجدہ صحو کرنے سے شیطان ذلیل خوار ہو جاتا ہے، سجدہ صحو شیطان کو ذلیل خوار کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کا اور روزے میں بیہودہ گوئی کا سبب شیطان ہی ہوتا ہے، پس گناہوں سے توبہ اور رمضان کے روزوں کی خرابی دور کرنے کے لیے صدقہ فطر کہا گیا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر بھی شیطان کو ذلیل خوار کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو صدقہ فطر ضرور ادا کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں مسلمان کو غور کرنا چاہیے، علماء کرام سے پوچھ کر ہر سال جو ہے وہ کہ صدقہ فطر کیا ہے، کتنا ادا کرنا ہے، وہ ضرور ادا کریں۔